سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے طواف کعبہ فرمایا، اور اس طواف کے دوران آپ اپنی لاٹھی سے حجر اسود کا استلام بھی فرماتے رہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام زمزم کے کنویں پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہاں آپ کے بنو عم لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ناولونی، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ آپ کی خدمت اقدس میں پانی پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی نوش فرمایا، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اسے حج کا رکن سمجھ لیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ زمزم کے کنویں پر حاضر ہوتا اور ڈول نکالتا اور لوگوں کو سیراب کرتا۔ پھر یہاں سے آپ چلے گئے اور آپ نے صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جتنا آدمی کا منصب بڑا ہوگا، جتنا آدمی کا قد بڑا ہوگا، اس کی سوچ کا محور و مرکز بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے آدمی کو بڑے فیصلے کرنے چاہیے، بڑے آدمی کو اپنے منصب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے عامیانہ سوچ سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر اسی حوالے سے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں اور آپ کی فہم و فراست پر نظر ڈالیں اور آپ کے اعلیٰ اقدار پر نظر ڈالیں، تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آپ کلیسا میں نماز ادا کر لیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آج یہاں نماز ادا کروں تو کل کلاں کو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا لیں گے۔ گویا اپنے قد کے اعتبار سے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ۔ تو ہمیں یہ سبق سکھایا گیا، ہمارا دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے معیار اور اپنے منصب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک مشہور پہلوان گزرا ہے جسے گاما پہلوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گاما پہلوان اپنے زمانے کے اعتبار سے اتنا مشہور تھا کہ انڈیا کے ایک اخبار نے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ اتنا وزنی پتھر اس نے اٹھایا لوگوں کے سامنے کہ اس پتھر کو میوزیم میں رکھا گیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے گاما پہلوان نے اٹھایا تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے گاما پہلوان کے سر پر کوئی چیز دے ماری، جس سے گاما پہلوان کا سر جو تھا وہ پھٹ گیا، اور پہلوان نے یہ کیا کہ اپنا سر جھکایا اور سر پر کوئی صافہ وغیرہ باندھا اور وہاں سے چل دیا۔ آپ کو یہ اندازہ ہوتا چلے کہ اس کی خوراک کا عالم یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو ہماری مقامی حکومت نے اس کی خوراک کا جو خرچہ تھا وہ اٹھانے سے معذرت کر لی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس رستم زمان گاما پہلوان سے جب یہ کہا گیا کہ اس نے تمہیں مارا ہے، تمہیں زخمی کیا ہے، تو تم نے اس سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو گاما پہلوان نے جو جواب دیا وہ بڑا اہم ہے۔ کہا کہ اس نے مجھے مارا، اگر میں بدلہ لے لیتا تو دیکھنے والوں نے کہنا تھا پہلوان نے ایک عام آدمی سے زیادتی کر دی، اور وہ میری مار کہاں برداشت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ بڑے آدمی کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور اسلام کے دائرہ کار میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمارا قد اقوام عالم سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تو تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے اقوال اقوام عالم سے جدا ہونے چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ بڑی سوچ اور بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر